رہا تھا تو انہوں نے کہا چلو حضور کی زلف کو شب نہیں کہتا شب قدر کہہ دیتا ہوں. تو ذرا ان کا اسلوب دیکھیے اور اس کا لطف لیجئے. آقا کریم علیہ السلام مبارک مانگ نکالتے تھے تو سیدھی مانگ حضور نکالتے تو مبارک سر انور کی سفیدی سیاہ زلفوں کے اندر سے چھلک چھلک کے جاتی. اور وہ کیا منظرنامہ تھا تو اس کو کس انداز سے بیان کیا. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. ذرا انداز دیکھیے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. مانگ کی استقامت. تو گویا لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے اور حضور علیہ السلام کی زلفوں کا حسن بھی بیان کیا اور سر انور کی سفیدی کو بھی کس خوبصورت پیرائے میں لوگوں کے سامنے رکھا. آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زلفیں نصف کان سے لے کر کے مبارک کندھوں تک قطرے نمودار ہوتے اور سیاہ گھنی زلفیں چلنے سے جب جنبش کرتی تو پھر ان سیاہ زلفوں کی اور سے حضور کی چمکدار گردن دکھائی دیتی. تو ذرا شاعر کا تخیل یہاں بھی ملاحظہ کر لیجئے. ارک آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے. ارک آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے. اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے. اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے. تو یہ وہ حسن ہے، وہ جمال ہے کہ ساری زندگی بھی اس عنوان سے آپ گفتگو کریں تو حق ادا نہیں ہو پاتا. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھریاں. اللہ اکبر. تو کہا انبیاء حیران سے حسن روئے تو صد ملک قربان شود ہر موئے. تو یہ اعزاز، یہ عزت اور یہ تکریم اللہ نے اس آستان رحمت کو عطا کی. اور کیوں نہ ہو، یہ اعزازات محنتوں کا ثمرہ ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی عنایت خاصہ ہوتی ہے جو وہ بندگان خاص کو عطا کرتا ہے. تو میرا آپ کا آج تقریب عرس میں موجود ہونا سعادتوں اور رحمتوں کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے. صاحب عرس حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ زندگی بھر اجالے بانٹتے رہے، روشنیاں تقسیم کرتے رہے، اور آج اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے نام کا چراغاں ہر آنے والے دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کے نام کی مالا جپی ہوتی ہے اور ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوتا ہے، اپنی زندگی لگا دی ہوتی ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، انہیں حیات طیبہ دیتا ہوں. اور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اجاگر کر دیتا ہے. پھر زمانے گزریں، صدیاں گزریں، تو اس کے باوجود ان کے نام کا فروغ اور ان کے ذکر کی گونج بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر گھڑی تذکروں کی خوشبو ہے کہ پھیلتی چلی جاتی ہے. ورنہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے. اور ان کا طوطی بولتا تھا، نقارے بچتے تھے جب وہ گھر سے نکلتے تھے، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں. لیکن مرنے کے بعد لوگ ان کا نام بھی فراموش کر گئے. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں. کون کسی کو یاد رکھتا ہے اور کس کے پاس فرصت ہے کہ کوئی کسی کو یاد رکھے. لیکن زمانے بیت جائیں لیکن ان لوگوں کی نہ قبریں پرانی ہوتی ہیں اور نہ عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی اس حسن بے مثال سے الفت کا رشتہ جوڑا ہوتا ہے اور یہ حسن ان کو بھی ایسی عزتیں عطا کر دیتا ہے کہ پھر صدیاں بیتنے کے باوجود بھی ان کے نام سر بلند ہی رہتے ہیں، ان کے نام کبھی بھی سر نگوں ہو جاتے ہیں. تو دریائے راوی کے اس پار جہانگیر کا ایک مقبرہ ہے جہاں آپ دن کو جائیں، رات کو جائیں، وہاں حسرتیں برستی آپ کو دکھائی دیں گی. وہاں آپ کو تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی لیکن قرآن پڑھنے والے لوگ وہاں آپ نہیں پائیں گے. اس کے بالکل متصل ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے اور وہ بھی اندھیرے اور ظلمت میں پڑی ہوئی ہے. اور بادشاہ جب تخت نشین ہوتا تو یہ پردے کے پیچھے بیٹھتی. بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی. بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا. جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی ہیں. ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کی قبر پہ اس کا اپنا شعر اس کے لوہے مزار پہ لکھا ہے. یہ اپنے باپ سے چوری شاہی کرتی رہی ہے، دیوان مخفی کے نام سے وہ دیوان آج دستیاب بھی ہے. اس کا اپنا شعر اس کے لوہے مزار پہ لکھا ہے. بار مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے جو ہے وہ گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں. آج غریب بنے ہوئے ہیں. بر مزار ماں غریباں جو مطلق العنان حکمران تھے، بر صغیر پاک و ہند کی راجدھانی جن کے زیر نگین تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے. یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنائی ہے. راوی کا کنارہ پار کر جائیں، ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے. یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کساں را پیر کامل کامل آرا رہنما. ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. رسول کے ساتھ اپنے ربط باطن کو قائم کرتا ہے تو پھر میرا عہد ہے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں پھر مرنے نہیں دیتا، حیات طیبہ بخش دیتا ہوں، ابدی زندگی دے دیتا ہوں. انہیں ایسی عزت سے سرفراز کرتا ہوں جس کو زوال نہیں ہوتا. ان کو کامیابی عطا کر دیتا ہوں. موت اوروں کے لیے ہے، ان کے لیے وصل حبیب کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. اقبال علیہ رحمہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں. تو اس میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء پیش کیا. ایک تو ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ہے،
جو ایک عجیب و غریب ہے جس نے انسان کو ایک مہذب شکل بندروں اور جانوروں کی قرار دیا. لیکن اقبال کا جو فلسفہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے. جو والدہ مرحومہ کی یاد کے اندر اقبال نے ذکر کیا. دیار غیر میں تھے, جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ تڑپے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے, آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار, آرزو لے کر تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا, کون پچھلے پہر اٹھ کے دعائیں کرے گا, کون التجائے کرے گا, میرے حصے کی رحمت اللہ سے طلب کرے گا. تو پھوٹ پھوٹ کے روئے. اور پھر انہوں نے اپنی ماں کے لیے قصیدہ لکھا. میں آپ کے سامنے مختصراً حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی زندگی کو میں نے جو دیکھا اور ان کو جس انداز سے میں نے پڑھا, تو میں ان کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کو, کیونکہ جو لوگ ان کی قربت میں رہے, ان کی صحبت کے نور اور ان کی صحبت کے اجالوں میں زندگی بسر کی, اور می کی طرح رحمت کا برستا ہوا جھرنا پھوٹتا رہا اور وہ اپنی جھولیاں بھرتے رہے, وہ تو کچھ بیان کر سکے. لیکن میں ایک ایسا شخص کہ جن کی زندگی میں ان سے 2 یا 3 ملاقاتیں ان کو نصیب ہوئی, جس شخص کو تو وہ کیا احاطہ کر سکتا ہے اور کیسے دامن دل پھیلا کر کے میں کوئی بات کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہوں. لیکن پہلے میں امام بخاری علیہ الرحمہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میری آرزو یہ ہے, میری تمنا یہ ہے کہ میں خود اور اپنے جو احباب ہیں, جو میرے ملنے والے ہیں, میرے محبین ہیں, میرے مخلصین ہیں, میرے ساتھ ربط محبت رکھنے والے ہیں, ان لوگوں کے حوالے سے اور اپنے آپ کے حوالے سے 3 چیزوں کا طالب ہوں. سب سے پہلی چیز میری آرزو یہ ہے کہ قرآن کا نور بٹتا رہے اور یہ اجالے پھیلتے رہیں اور لوگ فیض یاب ہوتے رہیں. اور دوسری میری آرزو یہ ہے کہ حدیث رسول کا نور اور حضور کی سنت اور سیرت کے اجالے پھیلتے رہیں. اور تیسرا میرا مدعا یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے میری زبان سے کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہ نکلنے پائے. یہ میری زندگی کے 3 ہدف ہیں جو میں خود حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے متعلقین اور میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ وہ بھی ان 3 چیزوں کو حاصل کریں. سب سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو اور ان کا وجود قرآن مجید کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, آج میرے وطن پاکستان میں اللہ میرے پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے اور اس کے شہروں میں, دیہاتوں میں, گوٹھوں میں, دریاؤں اور صحراؤں میں امن کا نور پھیلا دے اور اس وطن کو معیشت کا نور بھی دے اور معاشرت کا جمال بھی عطا فرمائے. عسکری قوتوں سے بھی اللہ اس کو مالا مال کرے اور سیاسی استحکام بھی اس ملک میں نصیب ہو. تو میرے ملک میں آج ایک بات کہی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ اگر نصاب ایک ہو تو پھر قوم بن سکتی ہے, اور اس پہ آج ایک عرصے کے بعد کام ہونے جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم ایک ہجوم ہیں, ہم قوم نہیں بن سکے. تو کیونکہ متشدد مزاج کے نصابوں کے نتیجے کے اندر افراد بھی اسی طرح کے پیدا ہوں گے, اس لیے اگر پوری قوم کو ایک نصاب پہ جمع کر لیا جائے تو پھر قوم ایک بنتی ہے. اگر یہ بات شعوری طور پہ ہم نے طے کر لی ہے تو پھر اس بات کو سمجھیے, اگر نصاب ایک ہوگا تو پوری قوم ایک قوم بنے گی, اور اگر نصاب قرآن قرار دیا جائے گا تو شرق سے غرب تک بسنے والی امت بھی ایک امت بنے گی. امت سازی کا عمل اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن کو لانا ہوگا. اور ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھیے, انہوں نے قرآن کو آگے رکھا, قرآن کی تشریح کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنی باتیں پیش کی اور اس پر زور دیا کہ ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے مزاج سے ٹکر لیتی ہو تو اس کو مسترد کر دیا جائے. قرآن مجید, بلکہ ان کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے مرید کو ایک صندوق دیتے ہیں اور فرمایا بیٹا اس کو اٹھا لو اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ, اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر ہے کیا. کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے. مرید نے صندوق اٹھایا اور دریائے دجلہ کی موجوں میں پھینکنے کے لیے کنارے پہ پہنچا. جب اس نے وہ صندوق پھینکا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی راستے چھوڑ دیتا ہے اور بڑے ادب سے اس صندوق اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے. مرید نے واپس آ کر حضرت سے کہا, حضرت اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا کہ اس صندوق میں کیا ہے, مجھے کیا غرض اس بات سے. لیکن چونکہ میری آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ چکی ہیں کہ جب تک آپ رات سے پردہ نہیں اٹھائیں گے میری تشویش ختم نہیں ہوگی. اس صندوق میں تھا کیا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں دے دی, اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی. یہ ایک معمہ ہے جو مجھ سے حل نہیں ہو رہا. تو شیخ نے فرمایا بیٹے تم نے ایک منظر ایسا دیکھا ہے, بتاؤں گا نہیں تو تمہیں تسکین نہیں ہوگی. سنو, میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی, اور پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو. پھر 12 سال سوچتا رہا میں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. آج 36 سال کا عرصہ بیت گیا, میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ میری 36 سال کی کمائی ہے جو تم دریا برد کرائے ہو. تصوف کے شہنشاہ, علم کے کوہ گراں, وہ فرماتے ہیں کہ اس احتیاط سے اس کو قرآن مجید کے مقابلے میں سمجھ نہ لیا جائے اور ترجیح نہ لوگ دے دیں, تو میں نے اس کتاب کو دریا برد کروا دیا. آج ہر شخص جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ لے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری باتیں حرف آخر ہیں اور اس سے تشدد اور فرقہ بندی کو فروغ ملتا ہے, تو قرآن مجید کے ساتھ جب امت جڑتی ہے تو پھر حقیقی معنی میں امت بنتی ہے. وہ شرق میں بسنے والے ہوں یا غرب میں بسنے والے ہو, زبان کوئی ہو اور ان کی جغرافیائی صورتحال کوئی بھی ہو, چونکہ جب تھیوری ایک ہے تو پریکٹیکل بھی ایک آئے گا. اس لیے جن لوگوں نے کام کیا قرآن مجید پر, انہوں نے اسلام کی وہ شکل پیش کی جو رسول اللہ لے کر کے آئے تھے. تو آج آئیے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ممدوح صاحب عرس حضور ضیاء الامہ نے, وہ مصنف کتب قصیدہ بن سکتے تھے, درجنوں نہیں سینکڑوں کتابیں لکھ کر کے اس فہرست میں اپنا نام لکھوا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کام جو کیے تھے وہ متعین کام کیے تھے. ایک تو انہوں نے قرآن مجید پہ کام کیا اور قرآن مجید کی روح کو جو ہے وہ لوگوں کے قلب و اذہان میں اتارنے کے لیے آپ نے ساری محنت اور تگ و تاز اور جد و جہد کی. ایک تو ان کا یہ کام ہے, اس لیے کہ اگر قرآن لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر صحیح معنی میں امت واحدہ بن کے ابھرتی ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو میں تجھے دور کر دیتا ہوں. اب تیری حالت یہ ہے تو اس کتاب کو اگر اپنے ساتھ جوڑے ہوئے بھی ہے تو صرف اس حالت میں اس سے تو اتنا فائدہ حاصل کر رہا ہے, جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے
तो तू सूरह यासीन लेकर बैठ जाता है कि मैं तिलावत करूं और इसकी रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी रूह आसानी से इस तरह निकल सकती है, लेकिन मुझे दुख इस बात पे हुआ कि तूने कुरान से भी मरने की राहें तलाश की, काश इस कुरान से जीने के रास्ते तलाश कर लिया। ये तो जिंदा किताब थी, ये तो खड़ा कर देने वाली थी, ये तो उम्मत की नहज़त की जमानत थी, ये तो उम्मत की नशअत का जरिया थी, ये तो उम्मत को उम्मत वाहिदा बनाने वाली थी। लेकिन तूने इस किताब हिदायत को भी, इस किताब नूर को भी तूने सिर्फ अपने बूढ़ों की रूह के कब्ज की आसानी के लिए इस्तेमाल किया। काश इस कुरान को तू किताब जिंदा समझ किया, किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत ला यज़ाल अस्तो कदीम। तो साहिब हजरत ज़ियाउल उम्मा अलैहि रहमा ने अपने काम को मरकूज कर दिया कुरान मजीद के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और दूसरी बात जिस पर आपने बहुत जोर दिया और जिस पर आपने अपनी ज़ियाउन नबी के नाम से आली नसब तसनीफ छोड़ी, जिसको पढ़ने वाले हुजूर की मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलाम की उल्फत के असीर होते चले जाते हैं। ये किताब ऐसी नहीं है, हमने बहुत सीरत की किताबें पढ़ी, पढ़ते हुए तारीख की किताब का गुमान होता है कि जिस तरह ये कोई तारीख की किताब हो। शायद शौरन वो इस बात से आगाह नहीं कि सीरत और तारीख के अंदर फर्क हुआ करता है, लेकिन जिस तरह से हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने सीरतुन नबी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के रंग भरे हैं, गोया सतरों के अंदर चिराग रखे हुए हैं। लफ्ज लफ्ज रोशनी बढ़ता है, हरफ हरफ नूर देता है। और जब कोई ज़ियाउन नबी पढ़ता चला जाता है, सीने में ईमान की हरारत मौजूद तो हो ही नहीं सकता कि आंखें आंसू का खिलाज पेश न करें, और दिल हुजूर की मोहब्बत का असीर होता चला जाता है। और सीरत का हक भी यही है और सीरत का अंदाज भी यही होना चाहिए। तो उन्होंने इस उम्मत के इलाज को दरियाफ्त किया कि ये उम्मत हुजूर की जात से जब दूर होगी तो ये उम्मत लहजे में एक बात कही थी, अहदे मां मारा ज़िमा बेगाना कर अज जमाले मुस्तफा बेगाना कर। लोगों इस दौर की सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस दौर ने हमें हमसे दूर कर दिया। क्यों दूर कर दिया? कि हमें हुजूर के जमाल से दूर कर दिया, हुजूर के हुस्न से दूर कर दिया। जब जमाल मोहम्मद मुस्तफा से उम्मत दूर हो जाए तो उम्मत के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। उम्मत बनती ही तब है जब जुल्फ़े पैगंबर की असीर बन जाती है। हुजूर की कुर्बत उम्मत को उम्मत बनाती है। क्यों बुले सदबर्ग मारा बू यकेस्त ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस्त मस्ते चश्मे साकिए बतहास्तेम दर जहां मिसले मौमी नास्तेम। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दम से मेरी और आपकी कुर्बत का क्या सबब है? आली मर्तबत उलमाए किराम, हमारे सियासी ज़ुआमा और जितने लोग बैठे हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। ये मोहब्बत का रब्त किस बुनियाद पर कायम हुआ? वो कौन सी चीज है जिसने हमें बाहम जोड़ दिया? तो मेरे उस्ताद झूम के पढ़ा करते थे मोहम्मद की वसातत से, मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। तो ये वो सरेश है जो जोड़ देती है और उम्मत को उम्मत बनाती है। और दुश्मन ने यही कोशिश की कि किसी तरह से हुजूर की जात से दूर कर दिया जाए। अहदे मां मारा ज़िमा बेगाना कर अल जमाले मुस्तफा बेगाना कर। आप अगर तारीख पढ़ें तो आप देखेंगे खल्क़े कुरान पे बहस हुई, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर या नहीं काफिर, इस पे बात हुई, और मौज़ूआत पे बात हुई। आप जितने भी कलामी मसलक है माजी में देख लें, लेकिन कभी हुजूर की जात पर बात नहीं हुई थी। अव्वल मन अनकर तवस्सुल वल इस्तिग़ासा वन निदा व इब्न तैमिया, सबसे पहला शख्स, इमाम नबहानी ने शवाहिदुल हक में लिखा है, पहला शख्स जिसने तवस्सुल से, इस्तिग़ासे से और निदा से इनकार किया वो इब्न तैमिया था। इससे कबल उम्मत में इस्लाम का फितना मौजूद नहीं था, इसलिए कि लोग हुजूर की चौखट पे हाजिर हुआ करते थे और हुजूर को निजात दहिंदा समझते थे। जब जरूरत बाकी न रहेगी तो चौखट पे क्यों कोई हाजिर होगा? तो इस्तिग़ासा और तवस्सुल का इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद ज़ात रिसालत मौत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बात शुरू हो गई और नतीजा यहां तक पहुंचा, आज हम जिस अहद नाफरजाम में जी रहे हैं, क्या ये दिन भी हमें देखने नसीब होने थे? ये दिन भी हमारी किस्मत में थे कि हमारे पैगंबर के खाके तराशे जाएं? ये घड़ियां भी हमारे मुकद्दर में लिखी हुई थी, ये लम्हे भी आने थे। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए कि उम्मत हुजूर के साथ जुड़े तो उम्मत बनती है। अगर आप मुझे पूछें कि दीन का खुलासा क्या है और दो लफ्जों में खुलासा बयान करो, तो मैं इकबाल का लहजा उतार दूंगा। इकबाल ने कहा था, दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़ अदब। तलब महबूब में तड़पने का नाम दीन है। जो अदब से शुरू होता है इश्क पे खत्म हो जाता है, और जो दीन अदब से शुरू होकर इश्क पे खत्म नहीं होता वो दीन ही नहीं है। इश्क ही इब्तिदाए ज़ात, इश्क ही इंतहाए ज़ात, इश्क न हो तो शरह दीन बुत कदा तसव्वुरात, कुछ बाकी नहीं बचता। तो ज़ात रिसालत मौत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने की बदकारी की गई। और जिन लोगों ने उम्मत के मरज की तशखीस की, अभी एक लफ्ज यहां बोला जा रहा था नब्बाज़े असर, तो असर की नब्ज पे हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने हाथ रखा और मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा बनने की बजाय एक कुरान पे काम किया। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं, ये मेरा महबूब है तुमने क्यों देखा? लड़ाई की नौबत पहुंची, कत्ल गारत तक मामला पहुंचा। हुस्न ही इतना कलील है कि सिर्फ एक की जरूरत को पूरा करता है, दूसरा आया नहीं, लड़ाई हुई नहीं। ये दुनिया की मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं, लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के चाहने वाले आपस में हरीब होते हैं। दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताइम, दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताइम, जी जिहत बा यक दिगर पे बस्ताइम। हमारी मोहब्बत का सबब ज़ात रिसालत मौत है। दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताइम, जी जिहत बा यक दिगर पे बस्ताइम। चूं गुले सद बर्ग मारा बू यकेस ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस मस्ते चश्मे साकिए बतहास्तेम दर जहां मिसले मौमी नास्तेम। सारी मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं, हुजूर की मोहब्बत हबीब पैदा करती है। चाहतों का नूर फैलना शुरू हो जाता है। बिलाल हबशे से है, सुहैब रूम से हैं, सलमान फारस से हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये मक्कातुल मुकर्रमा से हैं, और हज़रत साद मदीनातुल मुनव्वरा से हैं। लेकिन एक कौमियत का तशख़्ख़ुस उभरता है। ये कौमियत वजूद में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आती है। इसलिए इकबाल ने भी कहा था, कुव्वत इश्क से हाथ पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दहर में रोशनियां होंगी तब जब हुजूर के दामन से लिपट जाएंगे। तो कहा कि दी सरापा सोख्तन अंदर तलब,
اللہ اکبر, انتہائش عشق آغازش ادب. تو جب یہ بدکاری کی گئی کہ حضور کی ذات سے لوگوں کو الگ کر دیا جائے اور پھر اس کا نتیجہ فرقہ بندی ہوگی, اور حضور کی ذات پر حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب اوہام پیدا کیے جائیں گے, حضور کے حوالے سے جب عقیدوں میں تزلزل پیدا کیا جائے گا, پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ وارفتگی, وہ محبت, وہ شوق فرامہ موجود نہیں رہے گا, اور جس کے نتیجے کے اندر امت کمزور ہو جائے گی اور ان کو بے یقینی کا مرض لاحق ہو جائے گا, جس کو اقبال نے کہا تھا سونا تہذیب حاضر کے غلام, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. آج قوم کو بے یقینی میں مبتلا کرنے کی جب سازش کی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء النبی ایک ایسا روشنی کا منبع و مصدر ہے, ایک ایسا جلتا ہوا چراغ ہے کہ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو روشنیاں پھوٹنے لگتی ہیں, اجالے نکلنے لگتے ہیں اور سطر نور بانٹتی ہوئی نظر آتی ہے, اور جب اس سیرت کی خوبصورت کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل حب رسول سے سرشار ہو جاتا ہے. تیسری بات جو میں نے کہی اور میری گفتگو اختتام کی طرف چلی جائے گی, حضرت عبداللہ بن عون کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے اور میں اس دنیا پہ رہ کے یہ 3 کام کر جائیں تو ہمارے لیے کافی ہے. ایک تو لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں, دوسری بات لوگوں کو حضور کی سنت اور حضور کی سیرت کی طرف لے کے آئیں, اور تیسرا کام میرا کرنے کا یہ ہے جو میں ارادہ رکھتا ہوں اور اپنے متبعین اور اپنے محبین اور اپنے ساتھیوں سے بھی اس کی توقع رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کے لیے کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہ نکلے. آج ہماری تقریریں, آج ہماری تحریریں, آج ہماری تدریس تشدد و افتراء کے بیج بونے لگے اور امت پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے اور فرقہ فرقہ ہو, اور پھر ہم نئی فرقہ بندی کی بنیاد فراہم کر رہے ہوں اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے پر تان و تشنیع کے تیر برسا رہے ہوں, تو اس ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں ضیاء النبی ہو یا ضیاء القرآن ہو یا سنت خیر الانام ہو, یہاں کس دردمندی کے ساتھ لوگوں کو حضور کی دہلیز پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لفظ چبھتے ہوئے نشتروں کی طرح اور تیروں کی طرح نہیں ہے, بلکہ یہ وہ شخص جو احساس زیاں بھی کھو بیٹھا ہے اور اس کا کارواں بھی لٹ چکا ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کس طرح اپنے لٹے ہوئے قافلے کو دوبارہ آسودہ منزل کرنا ہے اور کس طرح تم نے جو ہے وہ امت واحدہ بننا ہے. تو گویا یہ تیسرا کام اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ حضور ضیاء الامت کی صورت کے اندر ان کے کام کی شکل کے اندر نظر آتا ہے. تو یہ 3 لوگ یار بیگانے تو بیگانے رہے, اپنے تو اپنے رہے, انہوں نے بیگانوں کے لیے بھی جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت کیا ہے اور لہجے میں اتنا درد اور اتنی محبت اور اتنی مٹھاس رکھی ہے کہ وہ بھی میرے حضور کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں. ان کے لیے بھی چبن اور ان کے لیے بھی تانوں کے انداز سے بلایا نہیں گیا ہے, بلکہ اسلام کا جو طریقے حکمت ہے وجادلہم باللتی ہی احسن, اس کی عملی تصویر پیش کی ہے. کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے, دل کے شیش محل میں ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا کوئی بھی مکتبہ ہو جہاں اردو سمجھی یا بولی جاتی ہے, چاہے کوئی جیسے بھی جو ہے وہ مزاج رکھتا ہو, وہاں ضیاء القرآن اور ضیاء النبی ضرور موجود ہوگی. یہ سچائی مانی نہیں جاتی, سچائی اپنا آپ منوا لیتی ہے. اور آج کی اس تقریب رحمت کی وساطت سے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور ضیاء الامت کے درجے مزید بلند فرمائے اور ان کے مشن کو, ان کی فکر کو مزید فروغ عطا فرمائے. دنیا آخرت